اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ خدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں؟ تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، خدا سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے۔ عرب سمندر سے ڈرتے تھے، باہری سفر بہت کم کرتے تھے۔ اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر، رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا۔ تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں، ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن۔ ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، نہ اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا؟ شرح جامع پڑھاتے ہیں، شرح جامع پڑھاتے ہیں جی جی۔ اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب ہے، تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب ہے، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتح نہیں پڑھتے ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبانی۔ اور میں منطق کے سخت مخالف ہوں، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں۔ تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو۔ وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے۔ کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہو۔ شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے، ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتداء و الی للانتہاء، نحو ختم ہو گئی۔ اب وہ جامی صاحب نے حاصل محصول حاصل محصول، آپ کو پتہ ہے مولانا باجی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل محصول پر، چونکہ نحو
یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہوں، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسا ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے۔ ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا۔ فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب میں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہا ہاں۔ تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے مقل ہاں یہ قرآن ہے؟ کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بہت بڑی کو صرف 3 لفظوں میں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا۔ انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں حل من مزید، اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہے، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ۔ رائمنڈ میں داخل ہوئے، پہلے بہشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضاح، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار، اتنی کتابیں فقہ کی۔ فقہ تو ایک قانون ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، کوئی یہاں حرکت ہوئی ہے؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے، اذا ضحکت سطع نور من صغرہا، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ آیا؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں،
ہماری باؤنڈریز کیا ہیں. لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے، حدیث اس کے ذیل میں ہے. اصل علم میرے رب نے قرآن کو بنایا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا خوبصورت تصویر کشی ہے. یوسف کا نام نہیں آنے دیا، زلیخا کا نام نہیں آنے دیا. کیسی پردہ پوشی کی، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے. اور کیفیت جو بیان کی ہے وہ لرزا دینے والی ہے. التی ہوا فی بیتها عن نفسه، اتنا ہی کافی تھا، راودته عن نفسی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا یوسف پر. وراودته التی، التی لفظ میں طاقت ہے، زور ہے کہ آگے کوئی حسن کا پیکر کھڑا ہے. پھر ہوا فی بیتہا، یہ معاملے کی سنگینی اور نزاکت کو بتا رہا ہے کہ انتہائی شیطانی جال اپنے عروج پر تھا. وہ اغلقت الابواب بھی تو کہہ سکتی تھی، غلق میں کنڈی لگنے کی آواز آ رہی ہے، تالا لگنے کی آواز آ رہی ہے، چابی پھرنے کی آواز آ رہی ہے. غلق، اس کو محاکات کہتے ہیں. وغلقت تفور تکاد تمیز، تمیز، تمیز میں جہنم کے پھٹنے کا اللہ تعالیٰ نقشہ سمجھا رہا ہے. اب تم بلاغت کو جانو تو تمہیں اس کا مزہ بھی آئے. میں تو بینی وجہ آ رہے ہیں، مینوں پتہ ہے، لیکن کچھ تو مزہ آئے گا تمہیں اس قرآن سے انشاءاللہ کہ اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ کہتا کیا ہے. تفور تکاد تمیز، تمیز من الغیر. تمیز شد اس کی خوفناکی اور اس کے غصے اور اس کے غضب کو کی طرف اشارہ کرتی ہے. تمیز، ایسے ہی غلقت، اغلقت نہیں، غلقت. غل کنڈی لگ رہی ہے، غلقت تالا لگ رہا ہے، چابی لگ رہی ہے. وقالت حیت لک، کیا عشق ہے اس میں اور کیا حسن کی پکار ہے اس میں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ایک قدیم ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اور ہمارے جو بڑے تھے نا، ڈیروں میں طوائفیں آتی تھیں، ناشتی تھیں، تو ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے گی، ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن حیت لک کو جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے، کتاب سے نہیں سمجھ سکتے. وہ جو طوائفیں اس وقت اشارے کرتے تھیں، سارے ذمہ دار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے جو اشاروں میں ایک طاقت تھی. حیت لک، حیت لک نہیں، حیت لک، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا. کتنی تصویر نظر آ رہی، اس کو محاکات کہتے ہیں. پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے، اور اتنی طاقت سے یوسف کی تصویر آتی ہے. اعوذ باللہ نہیں کہا، اعوذ باللہ نہیں کہا، معاذ اللہ، سبحان اللہ. شیطان اور رحمان کے دو سفیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے. شیطان کی سفیر زلیخا ہے، رحمان کے سفیر یوسف علیہ السلام ہے. معاذ اللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ میں طاقت کم ہے، معاذ اللہ میں طاقت زیادہ ہے. پھر آگے ایک ضرب لگا، انہو ربی، سبحان اللہ. یہ جیسے وہ نہیں کہتے 100 سنا کی اور 1 لوہار کی، ہوتا ہے نا، یہ 1 لوہار کی تھی. انہو ربی، الفاظ میں جو زور ہے،
بہت سی عربی میں نے بدوؤں سے سیکھی، چونکہ کئی سال عربوں میں میری تشکیل رہی۔ راس الخیمہ میں ہماری جماعت تھی مولانا سید خان صاحب کے ساتھ 1996 میں، تو میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، پڑھی تھی مرکز میں، تو اس میں انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ اور معنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ صرف زنا کیوں، ایسی خیال آیا۔ اس کے بعد ہم العین گئے، مغرب کے بعد میرا بیان بھی تھا عربی میں، تو صبح میں چائے بنانے کچن چلا گیا، چونکہ عربوں کو ہمارے والی چائے تو بنانی نہیں آتی، تو میں اپنا وہ رکھ کے برتن اور چولہے کے پاس بیٹھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہے، میں سمجھ گیا کوئی بدو ہے، ہے، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڈھا 80-85 سال کا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ میں خدمت میں کی جماعت ہوں، مجھے کہتا ہے ازنا لی القہوہ، قہوہ بناؤ میرے لیے۔ میں تفضل تعال اقعد۔ کوئی لیٹا ہوا ہو اسے اٹھانا ہو تو کہتے ہیں اجلس، کتنے خوبصورت فرق ہے۔ کوئی کھڑا ہو اسے بٹھانا ہو تو کہتے ہیں اقعد۔ یہ حسن ہے میرے رب کے کلام، میرے رب نے جس زبان کو چنا ہے۔ میں لیٹا ہوا ہوں تو مجھے کہے گا جو عربی کا ذوق رکھتا ہے اجلس، میں کھڑا ہوں تو مجھے کہے گا اقعد۔ میں نے کہا شیخ اقعد، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی چائے اتار کے اس کا قہوہ رکھ دیا، اب وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہچان لیا، کہتا انت المبین، وہ تو رات کو بیان کر رہا تھا۔ میں نے کہا نعم یا شیخ۔ مجھے کہنے لگا سامعینی ظننت انک خادم۔ میں کہا انا خادمک ابنک، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، بیٹھو میں قہوہ بناتا ہوں۔ تو میری اسے بات شروع ہو گئی، کافی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں، تو ایسے میرے آ گیا ذہن میں۔ میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء، کوئی قرآن بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا لا یا بنیا، وہ تھا صحرا کے زمانے کا جب تیل نہیں تھا۔ طول الحیات علی الابل، ساری زندگی یوں کیا علی الابل، یہ اونٹ کو ہانکنے کی آواز ہے۔ ولیکن، اب اگلی سن، ولیکن ما فحشت الا نظرتن، اب مجھے دیکھنا، ما فحشت، زنا نہیں کیا، صرف نظر بازی کی ہے۔ پورا نقشہ کھینچ کے بتایا، مجھے فحش کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب۔ سفر سے بہت بڑا علم ملتا تھا۔ اب ایک چار دیواری میں بیٹھ کے آپ صرف کتاب کے آگے بیٹھے ہیں اور آگے استاد بیٹھا ہوا ہے، الفاظ جا رہے ہیں، حقائق بہت دور ہیں، بہت دور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انہو ربی، ہتھوڑا، پھر احسان جتلاتے ہیں احسن مثوایا، پھر غلطی کا نتیجہ بتاتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون۔ سبحان اللہ۔